زندہ شہید طلحہ بن عبید اللہ بن عثمان بن عمرو تیمی رضی اللہ عنہ ان 10 خوش نصیبوں میں سے ایک ہیں جن کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا ہی میں جنت کی خوشخبری عطا فرما دی تھی۔ اسلام میں آپ سابقین اولین میں سے ہیں اور ان 5 اشخاص میں سے ایک جنہوں نے صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی دعوت کے نتیجے میں اسلام قبول کیا۔ آپ 6 اصحاب شورا میں سے ایک ہیں۔ ابو بکر صدیق اور طلحہ رضی اللہ عنہما دونوں کو نوفل بن خویلد نے، جو شیر قریش کے لقب سے ملقب تھا، پکڑا اور لے جا کر ایک ہی رسی سے باندھ دیا۔ نوفل کے دبدبے کے پیش نظر بنو تیم نے کوئی اعتراض نہ کیا، اسی لیے حضرت ابو بکر اور طلحہ رضی اللہ عنہما کو قید کے ساتھی کہا جاتا ہے۔ کچھ عرصے بعد ان کی رہائی عمل میں آئی۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کے سفر میں مدینے کی طرف رواں تھے تو راستے میں طلحہ بن عبید اللہ شام سے ایک تجارتی قافلے کے ساتھ آتے ہوئے ملے۔ طلحہ نے شام سے درآمد شدہ چادریں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو پہنائیں اور بتلایا کہ مدینے کے لوگ آپ کا شدت سے انتظار کر رہے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے کی جانب اپنی رفتار تیز کر دی اور طلحہ مکہ آ گئے۔ ضروری کاموں سے فارغ ہو کر کچھ عرصے بعد یہ بھی ہجرت کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے آ ملے۔ طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ عنہ کی تجارت میں اللہ نے بہت برکت دی تھی۔ یہ شام اور عراق سے غلہ اور دیگر اشیاء کی لاکھوں کی خرید و فروخت کرتے۔ اللہ نے ان کو مال کی فراوانی کے ساتھ سخاوت اور جود و کرم کی صفات سے بھی بدرجہ عطم نوازا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو جواد اور فیاض کے لقب عطا کیے۔ یہ اپنی آمدنی سے حاجت مندوں پر بے پناہ خرچ کرتے۔ قبیصہ بن جابر کہتے ہیں، میں نے طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ عنہ سے بڑھ کر لوگوں کو بن مانگے عطا کرنے والا کوئی دوسرا شخص نہیں دیکھا۔ ایک بار حضرت طلحہ نے قطع زمین 7 لاکھ درہم میں فروخت کیا۔ رقم لے کر گھر آئے تو کہا، میں یہ رقم لے کر کیسے آرام سے سو جاؤں جبکہ مجھے معلوم نہیں کہ میں صبح تک زندہ بھی رہوں گا یا نہیں۔ اپنے کارندوں سے کہا، یہ رقم لے جاؤ اور مدینے میں جو ضرورت مند نظر آئے اس کی ضرورت پوری کرو۔ صبح ہونے سے پہلے یہ ساری رقم تقسیم ہو چکی تھی۔ غزوہ احد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کی جانثاری، محبت اور اخلاص کے لازوال مناظر چشم فلک نے دیکھے۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے والے 2 دانت ٹوٹ چکے تھے، چہرہ زخمی تھا اور آپ پر غشی کی کیفیت طاری تھی، طلحہ رضی اللہ عنہ اپنی کمر پر پیغمبر کو اٹھائے ہوئے دشمن کی تلواروں کا مقابلہ کر رہے تھے، یہاں تک کہ آپ کو ایک محفوظ گھاٹی میں پہنچا دیا۔ اس جنگ میں آپ کو 75 زخم آئے، ہاتھ شل ہو گیا، پیشانی زخمی ہو گئی اور ٹانگ کی ایک نس کٹ گئی۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اوجب طلحہ نے اپنے اوپر جنت واجب کر لی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من اراد ان ينظر الى شہید يمشي على وجه الارض فلينظر الى طلحة بن عبید اللہ۔ جو کسی چلتے پھرتے زندہ شہید کو دیکھنا چاہے وہ طلحہ بن عبید اللہ کو دیکھ لے۔